حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو گئی۔ شہادت کے بعد حضرت علی کو غسل کس نے دیا؟ حضرت علی کو غسل دینے والے 3 آدمی تھے، ایک سیدنا حسن، دوسرے سیدنا حسین، اور تیسرے ان کے چچا زاد بھائی عبداللہ بن جعفر۔ 3 کپڑوں میں غسل دیا۔ غسل کے بعد کیا ہوتا ہے؟ کفن کے بعد کیا ہوتا ہے جی؟ جنازہ۔ جنازہ کس نے پڑھایا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ان الحسن ابن علی بن علی ابن ابی طالب صلی علی علی ابن ابی طالب فکبر علیہ 4 تکبیرات۔ حسن بن علی نے حضرت علی کے اوپر جنازہ پڑھایا۔ بولو بولو، کس نے؟ حضرت حسن نے علی المرتضیٰ کا جنازہ پڑھایا۔ حسن کیا لگتا ہے؟ علی کا بیٹا۔ تو حضرت حسن نے اپنے والد جناب سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا جنازہ پڑھایا، اور کتنی تکبیروں کے ساتھ پڑھایا؟ 4 تکبیرات۔ کتنی تکبیریں؟ تیرا جنازہ نہ علی سے ملتا ہے، نہ حسن سے ملتا ہے، نہ حسین سے ملتا ہے۔ کتنی تکبیروں سے؟ 4 تکبیریں حضرت حسن نے پڑھی۔ تو 5 پتہ نہیں کہاں سے لے آیا، پھر بھی تو کہتا ہے میں علی والا ہوں، پھر بھی تو کہتا ہے میں حسن والا ہوں، پھر بھی تو کہتا ہوں حسین والا ہے۔ نہ تیرا ایک عمل بھی علی والا نہیں ہے، پھر بھی اپنے آپ کو علی والا کہتا ہے۔ بیٹوں نے دیا جنازہ، بھی بیٹے نے پڑھایا، اور 4 تکبیروں کے ساتھ پڑھایا۔ اب ایک اور بات، بڑی عجیب قسم کی بات ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید ہو گئے اور حضرت علی کو دفن کر دیا گیا، تو عمر ابن عاصم وہ کہتے ہیں میں حضرت حسن کے پاس، عمر ابن عاصم کہتے ہیں کہ میں عمر ابن حریث کی حویلی میں حضرت حسن کے پاس گیا، اور میں نے ایک مسئلہ پوچھا کہ کچھ لوگوں نے یہ نظریہ بنا لیا ہے کہ علی دوبارہ دنیا میں واپس آئیں گے۔ کچھ لوگوں نے یہ عقیدہ بنا لیا ہے کہ علی دوبارہ کیا دنیا میں واپس آئے۔ تو حضرت حسن سے میں نے پوچھا، عمر ابن عاصم کہتے ہیں کیا باقی حضرت علی آئیں گے تو قیامت سے پہلے واپس؟ فضحکا، تو حضرت حسن ہنس پڑے، اور روایت کا ترجمہ یہ ہے قال سبحان اللہ، اور حضرت حسن نے فرمایا کہ اللہ پاک ہے، سبحان اللہ۔ اگر ہمیں اس عقیدے کا علم ہوتا تو ہم حضرت علی کی بیویوں کی شادی کبھی آگے نہ کرتے، اور کبھی بھی ان کی وراثت کو تقسیم نہ کرتے۔ عقیدہ کیا بنایا انہوں نے؟ کہ حضرت علی شہادت کے بعد قیامت سے پہلے دنیا میں پھر دوبارہ واپس آئیں گے۔ عمر ابن عاصم نے یہ بات حضرت حسن سے پوچھی، کیا تمہیں بھی اس عقیدے کا پتہ ہے؟ تو حضرت حسن ہنس پڑے اور فرمایا سبحان اللہ، اگر ہمیں اس عقیدے کا علم ہوتا تو ہم حضرت علی کی بیوگان کی شادی آگے نہ کرتے اور ان کی وراثت کو تقسیم نہ کرتے۔ حوالہ کہاں ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسن نے اس عقیدے کا کلا کما فرما دیا۔ اب اس کے بعد حضرت حسن نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دارالعمارہ کوفہ کے اندر جب کفن دفن سے فارغ ہو گئے، دارالعمارہ کوفہ کے اندر آئے اور لوگوں کو اپنی بیعت کے لیے بلایا، اور لوگوں نے حضرت حسن کی بیعت کو قبول کر لیا۔ حضرت حسن کی بیعت کو کیا کر لیا؟ قبول کر لیا۔ حضرت حسن خلیفہ بن گئے۔